اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں آج ایک نئی کتاب الصلاۃ ظاہر ہے طہارت کے بعد کون سی چیز واجب ہوتی ہے؟ نماز۔ اسی لیے کوئی بھی فقہ کی کتاب آپ پڑھیں گے تو پہلے کتاب الطہارت ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی کوئی فقہ کی کتاب آتی ہے۔ کوئی سی چھوٹی سے بڑی آپ کتاب اٹھائیں گے، پہلے آپ کو غسل کے مسائل بتائے جائیں گے، نجاسات کے مسائل بتائے جائیں گے، پھر آگے نماز۔ چونکہ طہارت کیا ہے؟ مقدمہ نماز ہے۔ تو آج جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے کتاب الصلاۃ۔ کیا معنی ہو جائے گا کتاب الصلاۃ کا؟ نماز کی کتاب۔ وفیہ ابواب، اور اس میں کئی باب ہیں، اور وہ کئی کتنے ہیں مولانا؟ 8 باب ہیں۔ کتنے؟ 8 باب ہیں۔ الباب الاول، پہلا باب، فی المقدمات، مقدمات کے بارے میں ہے مولانا، یعنی جو کتاب صلاۃ کے مقدمات ہیں ان کے بارے میں ہے۔ دوسرا باب آئے گا مولانا افعال صلاۃ کے بارے میں۔ تیسرا باب آئے گا واجب نمازوں کے بارے میں۔ چوتھا باب آئے گا مستحب نمازوں کے بارے میں۔ پانچواں باب آئے گا سہو اور نسیان کے بارے میں۔ چھٹا باب آئے گا صلاۃ نماز جماعت کے بارے میں۔ ساتواں باب آئے گا نماز خوف کے بارے میں، جس کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہو کہ امام نے نماز ادا کی، وہ نماز کون تھی؟ نماز خوف۔ اور 8واں باب آئے گا مسافر کی نماز میں۔ صحیح ہے؟ اور اس طرح سے کتاب الصلاۃ ہماری تمام ہو جائے گی۔ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کیا آج؟ الباب الاول۔ باب الاول کس کے بارے میں ہے؟ کہا مقدمات کے بارے میں۔ اور اس میں بھی مولانا فیہ فصول، اس میں کتنے فصول ہیں؟ کئے فصلیں ہیں مولانا؟ 6 فصلیں۔ کتنی؟ 6۔ تو اتنی جلدی بھی ختم ہونے والی نہیں، 6 فصل اسی میں ہیں۔ فصل الاول، پہلی فصل مولانا فی اعدادہا، اعدادہا، ہا کی ضمیر کدھر جائے گی؟ اعداد الصلاۃ، نماز کی تعداد کے بارے میں کہ کتنی نمازیں واجب ہیں اور کتنی نمازیں مستحب ہیں۔ دیکھیے مولانا عبارت ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ الصلاۃ الواجبۃ فی کل یوم ولیلہ خمس، الصلاۃ الواجبۃ یعنی واجب نمازیں، فی کل یوم ہر دن، کتنی ہیں؟ یوم و لیلہ، فی کل یوم و لیلۃ یعنی ہر دن اور رات میں، خمس 5 ہیں واجب نمازیں دن اور رات کی، تمام دن اور راتوں میں 5 ہیں۔ اس میں تو کوئی آپ کو شک نہیں مولانا؟ الظہر 4 رکعات فی الحضر، یہاں دیکھیں مولانا، الظہر 4 رکعات فی الحضر، ظہر 4 رکعت ہے حضر میں۔ حضر یعنی جب انسان موجود ہو، اپنے وطن میں ہو، یعنی نمازی جہاں کا رہنے والا ہے اسی شہر اسی ملک میں۔ الظہر 4 رکعات، ظہر 4 رکعت ہے، فی الحضر حضر میں، وفی السفر رکعتان، اور سفر میں 2 رکعتیں ہیں۔ والعصر کذالک،
والعصر کذالک یعنی عصر بھی اسی طرح ہے. سمجھ میں آ گیا مولانا؟ یعنی اسی طرح سے مراد کیا ہوگا جوہر صاحب؟ کہا حضر میں 4 رکعت اور سفر میں 2 رکعت. والعصر کذالک عصر بھی اسی طرح سے ہے. اسی طرح سے ظہر کی طرح سے کہ وہ 4 رکعت حضر میں تھے اور 2 رکعت سفر میں. والمغرب ثلاث فیہما اور مغرب کی 3 رکعت ہے فیہما دونوں میں. یعنی فیہما سے مراد کیا ہے؟ فی الحضر والسفر. فی الحضر والسفر. والمغرب ثلاث مغرب 3 رکعت ہے فیہما. فیہما سے مراد فی الحضر والسفر. آگے بڑھیے مولانا. والعشاء کالظہر اور عشاء ظہر کی طرح ہے. کیا مراد ہوتا ہے مولانا؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ظہر کی طرح بتا کے؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عشاء کی نماز بھی حضر میں 4 رکعت ہے اور سفر میں 2 رکعت ہے. سمجھ آ رہا کیا ہوگا؟ والعشاء کالظہر یہ جو کاف ہے یہ کاف تشبیہ ہے. صحیح ہے؟ جو آپ نے پڑھی تھی تعریف بالتشبیہ. جی تعریف بالتشبیہ اس میں آ جائے گا. کسی کو کسی کے مثل بتانا. والصبح رکعتان فیہما اور صبح کی 2 رکعت ہے فیہما یعنی دونوں میں. کس میں؟ سفر میں اور حضر میں. دونوں میں 2 ہی رکعت پڑھی جائے گی. ان 2 لائنوں میں کوئی مشکل نہیں پیش آئی، آسان ہے. اب آگے بڑھیے. اب آ جاتی ہیں نوافل کی تعداد مولانا. یہ تو واجب کی تعداد ہو گئی، نوافل کی آ جائے گی. والنوافل اليومیۃ 34 فی الحضر. ہاں یہ تو آپ جانتے ہیں مولانا، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ 34 رکعت کتنی ہیں مستحب نمازیں، 17 واجب. لیکن کیا یہ جانتے ہیں سفر میں کتنی ساقط ہوتی ہیں؟ اس میں معلوم ہو جائے گا کیا ساقط ہوگا کیا نہیں، کیا پڑھا جائے گا کیا نہیں پڑھا جائے گا. والنوافل الیومیۃ 34 فی الحضر. یومیہ کی نافلہ یعنی روزانہ جو 5 جگانہ نمازیں ہیں ان کی نافلہ نمازیں 34 رکعت ہیں حضر میں. کہہ رہے 8 رکعات قبل الظہر 8 رکعت ظہر سے پہلے. یہ 8 رکعت ظہر کی نافلہ ہے ظہر سے پہلے. وَالثَّمَانُ بَعْدَهَا لِلْعَصْرِ. وَالثَّمَانُ بَعْدَهَا بعدها کی ضمیر جائے گی مولانا بعد الظہر. اور 8 رکعت ظہر کے بعد للعصر عصر کے لیے. یعنی 8 رکعت ظہر سے پہلے پڑھے ظہر کی نافلہ، پھر 4 رکعت ظہر کی واجب نماز پڑھے، پھر ظہر کی جب واجب نماز مکمل ہو جائے تو 8 رکعت کس کے لیے پڑھے؟ عصر کے لیے پڑھے. وَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ اور 4 رکعت مغرب کے بعد. وَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ اور 4 رکعت مغرب کے بعد. وَرَكَعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ. وَرَكَعَتَانِ
वरकअतान मिन जुलूसिन, और 2 रकअत बैठ कर, बादल अशाए, बादल इशाए, इशा के बाद, तुअद्दान रकअतन, जिन्हें शुमार किया जाएगा मौलाना 1 रकअत। सही। वस्समानु रकआती सलातिल लैल, और 8 रकअतें कितनी है मौलाना? नमाज शब की, सलातुल लैल। वरकअत शफ़े, और 2 रकअत नमाज़े शफ़ा। पढ़ते हो कि नहीं नमाज़े शफ़? हैं? पढ़ी है कभी? जी वरकअत शफ़ई वरकअतल वत्र, और 1 रकअत नमाज़े वित्र। और जब इन सब से फारिग हो जाए तो 2 नाफिला नमाजें किसकी है मौलाना? वरकअतल फज्र, और 2 रकअत फज्र की नाफिला है। अब खुलासा याद रखिए मौलाना, खुलासा आपको याद रहेगा। जो नमाजें सफर में कसर होती हैं उसकी नाफिला साबित हो जाती है। समझ गए? जो नमाजें सफर में कसर है उनकी नाफिला साबित है, यानी उनको फिर नहीं पढ़ना है। देखिए मौलाना क्या कह रहे हैं, वतस्कुतु फिस्सफरी नवाफिलन नहारे, सफर में साकित हो जाएगी दिन की नाफिला। वतस्कुतु फिस्सफरी नवाफिलन नहारे, और सफर में साकित हो जाएगी दिन की नाफिला। नहार पे 1 नंबर का हाशिया है, आइए नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या है। आई नवाफिल ज़ुहरी वल असर, यानी के आई के माने क्या होता है? यानी के ज़ोहर और असर की नाफिला साकित होगी। वल वतीरतु खासतन, और नमाज वतीरा खासा जब कह दिया मौलाना तो इससे मुराद होता है, हमने कहा इशा के बाद कितनी रकातें हैं? 2 रकातें बैठ के, जो शुमार की जाएगी 1 रकात। पहले ही आपको खुलासतन और इशारतन मैंने बता दिया कि जो नाफिला, जो नमाजें कसर है सफर में, उन्हीं की नाफिला साबित होगी। हमने इसलिए कहा है क्योंकि वतीरा नमाज शब के भी 1 रकअत को कहते हैं, है कि नहीं है? 8 रकअत नमाज शब, 2 शफा और 1 वतीरा। अब यहां पे जो वतीरा कह रहे हैं, यहां मुराद है खास सफन। जब कह दिया मौलाना तो इससे है इशा की वतीरा, इशा की नाफिला। 2 नंबर के हाशिए पे आइए, वही नाफिलतुल इशाए दून नवाफिलल मगरिब, और वो इशा की नाफिला है बगैर मगरिब की नाफिला के, यानी मगरिब की नाफिला पढ़ी जाएगी, इशा की नाफिला नहीं पढ़ी जाएगी। तो मैं जहां तक समझता हूं पूरे हिंदुस्तान में ज़ोहर और असर की नाफिला कोई पढ़ता नहीं। कोई नहीं पढ़ता है। ऐशा की लोग पढ़ते हैं, ऐशा की क्या होगी? साबित होगी। जी कुछ कह रहे हैं? मैं इसी का पूछना चाह रही हूँ
کہ یہ اتنی زیادہ دوپہر کے ٹائم ہے کہ انسان اس وقت بہت بزی ہوتا ہے یا کوئی ایسے کام ہے یا کچھ ہے، تو ہم وہ نافلہ اکثر لوگوں کی، ہم یہاں بھی کوئی نہیں پڑھتا ہوگا، یہ چھوٹ جاتی ہیں۔ اتنی زیادہ رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ ہاں، مقصد ہے، دیکھیں ان کا اگر درس اخلاق آپ کو یاد ہو کس کا، قاضی عسکری صاحب کا، اس میں تھی آپ؟ نہیں آگا، میں اس دفعہ نہیں تھی، اس درس کو تو سنیے گا، وہ اس درس کو سنیے گا۔ انہوں نے اس دو حدیثوں کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا تھا، الدنیا مزرعۃ الاخرہ اور الدنیا متجر الاولیاء۔ یاد ہے کہ دنیا اولیاء کے تجارت کی جگہ ہے، دنیا آخرت کی کھیتی کی جگہ ہے۔ یہاں ہم جو کچھ کرتے ہیں دنیا میں، تو ہمیں صرف کیا کرنا ہے، ایک آمادگی ہے تمام کاموں کے لیے، آخرت کے لیے۔ وہ ہمارا کام اتنا اہم نہیں ہے جتنی اہم نمازیں ہیں، ہم بھی نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پڑھتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، مجبوری کیونکہ جماعت سے نماز پڑھا نہیں ہے۔ نافلہ نماز اگر پڑھنے لگ جائیں تو پیچھے سے لوگ چلے جائیں گے اپنی پڑھ کے، سمجھ رہے ہیں؟ بھی یہ آگا۔ ویسے سیریا کے بھی اندر، ہم بھی سیریا کے اندر آیت اللہ خامنئی صاحب کے وکیل تھے جو ان کا دفتر تھا، تو اس میں اذان کے بعد 10 منٹ کا وقفہ دیا جاتا تھا، اور اسی طرح نماز ظہر کے بعد 10 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا۔ وہ خود نافلہ پڑھتے تھے، باقی لوگ بھی نافلہ پڑھتے تھے، صحیح ہے، لیکن اپنے یہاں اس طرح کا کوئی نظام ہے نہیں۔ تو وہی مقصد ہے کہ ہم آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کریں۔ یہ وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کاش کے کچھ اور کر لیا ہوتا۔ اب مولانا ایک لائن اور بچتی ہے، اس کو بھی پڑھ لیے، وہ من الصلاۃ الواجبہ، اور واجب نمازوں میں سے جمعہ، جمعہ جو ابھی تخیری ہے مولانا، والعیدان اور نماز عید، یہ بھی واجب ہے۔ جب امام آئیں گے تو یہ دونوں نمازیں کیا ہو جائیں گے؟ تینوں نمازیں واجب، ابھی وقتی میں مستحب نہیں ہے۔ الجمعۃ والعیدان والکسوف، کسوف یعنی چاند گہن، سورج گہن، والزلزلۃ، زلزلہ، والآیات، اور آیات، انہوں نے یہ بھی گن دیا، دیکھ رہے ہیں، 3 چیزوں کو ایک میں گنا ہے، الگ الگ گنا ہے، آیات کو، زلزلہ کو، کسوف کو، نماز کسوف اور زلزلہ اور آیات، تو یہ سب اسباب ہیں، اور آیات کیا ہے؟ نماز ہے، جو ان اسباب سے واجب ہوتی ہے۔ تو یہ واجب نمازیں ہیں مولانا جو آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد ایک اگلی فصل ہے، نہیں اچھا یہ بھی ہے یار ابھی، والطواف، یہ نماز طواف مولانا، جب حج کریں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ والجنائز، جنائز سے مراد ہے نماز جنازہ۔ والمنظور، منظور معلوم کون سی ہے؟ نظر والی، وہ جو نظر کی گئی ہو، وشبہ ہی یعنی قسم وغیرہ۔ 1 نمبر کے حاشیے میں جائیے، قسم علیہ والمعاہد علیہ اللہ، یعنی جس نے اللہ سے عہد کیا ہو اور جس نے قسم کھائی ہو۔ وما عدا ذلك مسنون، اور ان جو ہم نے تعداد بتائی ہے، ان کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ سب کے سب مستحب ہیں، سب نمازیں مستحب ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اہم، صحیح ہے، ایک اہم
کہ جو نماز آئے گی وہ نماز کے کیا آئیں گے؟ اوقات. جو فصل ہے ہمارے پاس الفصل الثانی فی اوقاتہا، یعنی نماز کی اوقات، جو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو اس میں کسی طرح کی مشکل تو نہیں ہے، چونکہ اس میں صرف اور صرف تعداد تھی جو آپ کو واجب و مستحب نمازوں کی تعداد بتائی گئی ہے. الحمدللہ رب العالمین.